پڑھ پڑھ حافظ کرن تکبر تے ملا کرن وڈیائی ہو، ساون ماہ دے بدلاں وانگو پھرن کتاباں چائی ہو، تے جتھے چنگا چوکھا ویکھن کلام پڑھن سوائی ہو، دوئی جہانی مٹھے یا حضرت باہو جنہ کھادی ویچ کمائی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین محترم، آج میں آپ کو بلا تمہید ایک بات کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ آج کی جو ویڈیو ہے یہ انجینئر مرزا اور اس جیسے جو نام نہاد ملا ہیں، جو کہ ہماری بھولی بالی عوام کو اللہ تعالیٰ کے عرفان سے، معرفت الہی کے راستے سے دور کرنا چاہتے ہیں، وہ نہ تو خود کسی مقام پر فائز ہیں روحانیت میں، نہ ان کو کچھ حاصل ہے عرفان الہی، نہ کچھ حاصل ہے ان کو، کچھ بھی حاصل نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کچھ حاصل آپ کو ہونے دینا چاہتے ہیں۔ یعنی خود بھی محروم ہیں اور آگے عوام کو بھی محروم رکھنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا میں اس موضوع کے اوپر آج بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ انجینئر محمد علی مرزا، نام تو دیکھیں بڑا پیارا ہے، محمد علی، میں سمجھتا ہوں کائنات میں سب سے پیارا نام مجھے محمد علی لگتا ہے، لیکن کام اس کے، اور یہ صرف وہ نہیں بلکہ کئی لوگ ایسے ہیں اس سے متاثر ہو کر، یا پھر ویسے بھی اس ذہن کے کئی لوگ موجود ہیں کہ جو اللہ کے اولیاء کے خلاف بکواسات کرتے ہیں، جبکہ اللہ تو فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ جو ہستیاں ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، الحسنی والحسینی، الجیلانی والگیلانی، سلام اللہ علیہ ربانی، اور چشمہ چشمان ہاہویت، سر اسرار ذات یاہو، حضرت فقیر باہو قدس اللہ سرہ العزیز، یہ عظیم الشان ہستیاں، یہ فقر، کامل فقر ہستیاں، جو خود بھی واصل باللہ ہیں اور لوگوں کو واصل باللہ کرنے والی ہیں، اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والی ہیں ہستیاں، ان کے خلاف بکواسات کرتے ہیں۔ نہ تو آپ اس راستے کے مسافر ہی نہیں ہیں، آپ اس راستے پر چلے ہی نہیں، آپ نے کامل مرشد تلاش ہی نہیں کیا، آپ کی طلب اللہ والی ہے ہی نہیں، آپ طالب مولا ہی نہیں ہیں، آپ طلب مولا کے راستے پر چلے ہی نہیں۔ آپ کو کیا پتا ہو کہ یہ راستہ کیا ہے؟ آپ کو کیا پتا ہو کہ ان فقیروں کا اور فقراء کا کیا عالم ہے؟ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ای راہ فقر بقال نیست، آپ فرماتے ہیں یہ جو فقر کا راستہ ہے یہ گفتگو میں آنے والا نہیں ہے، اس کا تعلق گفتگو کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ فرماتے ہیں بچشم خیش مشاہدہ، بچشم خیش دیدن احوال، بلکہ اس کا تعلق اپنی آنکھوں کے ساتھ مشاہدہ کر، اپنی آنکھوں کے ساتھ مشاہدہ کرنے کے ساتھ ہے، اپنے احوال کو دیکھنے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یعنی اس کا تعلق تھیوری نہیں ہے بلکہ پریکٹیکل ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں فقیر کے در فقر فلہ تمام است، وہ فقیر کے جو مقام فلہ کے اندر کامل ہو گیا، اس کے اوپر آپ فرماتے ہیں کہ ذکر فکر مراقبہ برد الحرام است،
اس کے دل کے اوپر ذکر، فکر، مراقبہ یہ حرام ہو جاتا ہے۔ تیری اوقات یہ ہے کہ تو نماز پڑھے تو ثواب کی نیت کے ساتھ، جنت کی لالچ میں، اور ثواب ہوتا بھی ہے، ملتا ہے۔ کوئی نیکی کرے تو ثواب کی نیت سے کرتا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ذکر، فکر، مراقبہ بھی ان پر حرام ہے۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دیدار میں مشغول ہیں۔ جب دیدار الہی کے اندر چلے گئی ہیں، فنا فی اللہ ہو گئی، بقا باللہ ہو گئی یہ ہستیاں، تو اس وقت پھر ذکر، فکر، مراقبہ سے آگے چلے جاتی ہے۔ اب تمہیں کیا سمجھ آیا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ معاملہ اس وقت سمجھ آئے گا جب تو اس راستے پہ چلے گا۔ تو میرے محترم سامعین، میں توجہ یہ دلانا چاہتا ہوں کہ ان ملاؤں کے پیچھے لگ کے اپنی روحانیت کا بیڑا غرق نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ یعنی اے مسلمان، تو طائر لاہوت ہے، تو وہ پرندہ ہے جس کی پرواز لاہوت یعنی لا مکان کا مقام ہے، یعنی تو لا مکان کی سیر کرنے والا پرندہ ہے۔ اگر تیرے راستے میں، تیری منزل میں رزق اگر رکاوٹ بن جائے تو پھر مر جانا بہتر ہے اس راستے کو چھوڑنے سے۔ جو فقیر کا راستہ ہے یہ کیلو کال کا راستہ نہیں ہے، یہ گفتگو کا راستہ نہیں ہے، یہ پریکٹیکل کی دنیا ہے، یہ مشاہدہ کی دنیا ہے۔ تم جو علم پڑھتے ہو اس کا تعلق علم الیقین کے ساتھ ہے، لیکن جو فقر کا راستہ ہے، جو فقیر کا راستہ ہے، اس کا تعلق علم الیقین کے ساتھ نہیں ہے صرف، بلکہ عین الیقین اور حق الیقین حاصل کرواتے ہیں وہ۔ اس کا تعلق عین الیقین کے ساتھ ہے، عین الیقین کے بعد حق الیقین کا راستہ ہے وہ۔ یہ راہ فقر کا راستہ یہ دیکھنے والا راستہ ہے، یہ مشاہدے والا راستہ ہے، یہ پریکٹیکل کا راستہ ہے، یہ تھیوری کا راستہ ہے ہی نہیں۔ اب ایک شخص نے اس راستے کو اپنایا ہی نہیں، وہ اس کو کامل مرشد ملا ہی نہیں، پھر وہ اس راستے کا مسافر بنا ہی نہیں، اس نے اس راستے کی چاشنی کو اور ایمان کی جو لذت ہے، جو روحانیت کی لذت ہے، اس کو اس نے حاصل ہی نہیں کیا، اور پھر اس کے خلاف بکواس کرے یا بات کرے۔ کیسے عجیب سا ایک جو بھونڈا پن ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ سامعین، یہ راستہ فقر کا راستہ ہے، یہ ولایت کا راستہ ہے۔ اس راستے میں پریکٹیکل آؤ، اس میں کودنا پڑتا ہے۔ یہ فرقہ واریت سے ماورا ہو کے اور اپنے علم سے جو تمہیں وہ 2 جماعتیں پڑھ کے یا 2 کتابیں پڑھ کے جو ایک ہم وہ پکھنڈ بازی شروع کر دیتے ہیں، اس سے نکل کر آگے جانے کا راستہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں، پڑھ پڑھ حافظ کرن تکبر تے ملا کرن وڈیائی ہو، ساون ماہ دے بدلاں وانگو پھرن کتاباں چائی ہو، تے جتھے چنگا چوکھا ویکھن کلام پڑھن سوائی ہو، دوئی جہانی مٹھے یا حضرت باہو جنہ کھادی ویچ کمائی ہو۔ سامعین محترم، یہ مولویزم کے پیچھے نہ جائیں۔ یہ 2 نمبر ملا جو ہیں، جو راہ حق سے روکنے والے ہیں، یہ انجینئرزم کے پیچھے آپ نہ جائیں۔ انجینئر اور انجینئر جیسے جو ملا ہیں ان کے پیچھے کبھی بھی نہ جائیں، ورنہ روحانیت حاصل نہیں ہونے والی۔ اللہ فرماتا ہے، کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، کہ تم یہ کتاب کا درس دیتے ہو، سیکھتے ہو، سکھاتے ہو، اس کے سبب سے تم ربانی بنو، نہ کہ عالم زبانی بنو۔ آپ فرماتے ہیں، ای راہ فقر بقال نیست، یہ جو فقر کا راستہ ہے یہ گفتگو میں نہیں آ سکتا۔ مشاہدہ بچشم خیش دیدن احوال، آپ فرماتے ہیں کہ بلکہ یہ تیری اپنی آنکھ کے ساتھ مشاہدہ کرنے کا نام ہے، مشاہدہ سے تعلق رکھتا ہے، اور احوال کو دیکھنے کا نام ہے۔ یہ اس کا تعلق احوال کو دیکھنے سے ہے۔